مولا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو صرف اس چیز کا حقدار ہے کہ جسے یکتا و تنہا مانا جائے، اور صرف یکتا و تنہا نہ مانا جائے، قادر مانا جائے. اور قادر ماننے میں بھی پھر مولا فرماتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نہیں ہے اس کی قدرت کا احساس. پھر مولا کیسے اللہ کو قادر مانا جائے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی چیز میں انا سے مراد یعنی میں، یعنی یہ جو میں ہے نا، چاہے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ نہ کہو کہ میں کھا رہا ہوں، وہ اس کی قدرت ہے جس نے تمہیں استعداد دی ہے، یہ طاقت و قدرت دی ہے کہ جس کے حکم کے ساتھ تم کھانے کی جرأت رکھتے. اگر وہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے 100 حصے میں بھی تم وہ حرکت نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح سے ہے اس کی قدرت کا اقرار کرنا. اور ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو اسپتال بھی لے جائے تو میرے خیال میں 6 مہینے پورے محلے کو بتا میں لے گیا جی، وہ جی میں نے یہ کیا جی، وہ میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کے لیے یہ کیا. نہیں، میرا اللہ کہتے ہیں شکر ادا کر اس کے اوپر جب تجھے کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے. میں اللہ نے تجھے توفیق عطا کی ہے کہ تم میری راہ میں وہ نیکی کرنے کے قابل بنا. اگر میں اللہ چاہتا تو وہ نیکی، وہ توفیق تجھ سے سلب کر کے کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. اس نیکی کے اوپر اس طرح نہ اطراء کہ یہ میں نے کیا، یہ چونکہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ اس کے لیے میں نے کیا، یہ میں نے فلاں کام کیا. نہیں، اللہ کہتے ہیں میں قادر و قدرت رکھنے والا ایسا قادر ہوں اور ایسا حکیم ہوں کہ میرے ہر اس قدرت کے اوپر اور میری اس قادریت کے اوپر بھی تو شکر ادا کر. چونکہ میں اللہ اگر اپنی قدرت کے اوپر بھی تجھے گرفت میں لینے کے اوپر آ جاؤں تو پھر میرے عدل سے کوئی نہیں بچ سکتا. یعنی اگر اس کی رحمت کے وسیع دائرے میں دیکھیں تو وہ اللہ کہتا ہے انسان میں وہ ستار العیوب ہوں کہ جس ماں باپ سے بھی تو چھپ کر اعلان گناہ نہیں کرتا، چھپ کر کرتا ہے. مجھ اللہ کے سامنے اعلان گناہ کرتا ہے، میں اللہ پھر بھی پس پردہ کرتا ہوں. ستار العیوب، چھپا دیتا ہوں تیرے عیوب. اور پھر حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے انسان، کیا تو نے کبھی بیٹھ کر تنہائی میں مجھ اللہ کے لیے تدبر و تفکر کیا ہے کہ جب تو کسی غلطی کا سزاوار ہوتا ہے تو انہی مخلوق میں سے جن کے درمیان میں تو رہ رہا ہے ان کے سامنے جانے سے کتراتا ہے، کس بہادری اور کس طاقت کی بنا پر میری بارگاہ میں آ کر اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے ان گناہوں کی بھری ہوئی بوریوں کے ساتھ، ان بھرے ہوئے بوجھ کے ساتھ اپنے کاندھوں کے اوپر وہ گناہوں کا بوجھ لے کے آ کر مجھ اللہ کے سامنے تجھے بھول جاتا ہے کہ تم نے کیا 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 ہے. اور وہ جو ایک قلیل سی عبادت ہے انسان، قلیل سی عبادت جو تم میری بارگاہ میں ادا کرنے آیا، اس قلیل سی عبادت کے پیچھے اپنی ان گناہوں کی ان بڑی بھری ہوئی بوریوں کو اور بوجھ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے جس اللہ نے تیرے ان گناہوں کو پس پشت پوشیدہ رکھا ہے، تم سے چھپا، تم سے بھی چھپا. ہاں لیکن اللہ نے اپنی عدالت کے لیے ایک چیز قائم کی ہے. یہ جو انسان کا ایک جو عارف لوگ ہیں جو علم عرفان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اصلی فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا یہ بھولنے والا جو سسٹم ہے نا، یہ اللہ نے جو رکھا ہے وقتی طور پہ ایک چیز کا غم آنا، پھر خوشی آنا، پھر تکلیف، درد، ہنسی، مسکراہٹ، یہ نعمات، یہ تمام جو انسان کی آسائش، سکون، لطف، یہ جو لطافت حاصل ہوتی ہے، یہ جو ریسائیکل کا ایک پیریڈ ہے نا، یہ جو چینج ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اگر یہ نہ رہے تو علم عرفان کے صاحبان کہتے ہیں کہ انسان چند لمحوں میں بھی اپنی زندگی کو مکمل کر کے اس دنیا کو چھوڑ دے. جیسے کسی کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے، وہ غم میں نڈھال ضرور ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اللہ وہ صبر، وہ لطافت، وہ سکون، وہ آسائش، وہ مرہم اس کے جسم کے اندر اتنی کیپیسٹی عطا کی ہے کہ وہ اس کو جاذبیت دے دیتا ہے. لیکن اگر وہ نہ کر پائے تو وہ نہیں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو ریسائیکل کا پیریڈ ہے. پھر اللہ کہتے ہیں جہاں میں اپنی عدالت کی گرفت لوں گا، پھر کہا روز محشر، پھر میں کیا کروں گا کہ پھر میں تم سے تمہارے گناہوں کے نام اعمال کے ساتھ ساتھ تمہارے اعضاء و جوارح سے گواہی دوں. یعنی اس وقت اگر کسی ہاتھ کے ساتھ تم نے تکلیف دی ہے کسی کو، یہ ہاتھ بولیں گے اے اللہ اس میرے ہاتھ سے اس نے یہ کام انجام دیا تھا، اس نے فلاں کو تکلیف دی تھی، فلاں کی چوری کی تھی، فلاں کے اوپر ظلم کیا تھا، فلاں کا مال چرایا تھا، فلاں یتیم کے اوپر یہ ظلم کیا تھا. آنکھ بولے گی اس نے نامحرم کو دیکھا تھا، غلط جگہ استعمال کیا تھا، کسی مومن کے اوپر بلا وجہ غیظ و غضب کی نگاہ دیکھی تھی.
یہ پاؤں غلط راستے پہ چلیں گے، پاؤں بولیں گے. یعنی انسان کا ہر انگ اور ہر اعضاء و جوارح گواہی دے گا اور یہ زبان خود بولے گی. اب مجھے بتائیں جس زبان سے اور روایات میں ملتا ہے کہ انسان کی ہڑدن بھی دیکھے اور خدا کا لطف بھی دیکھے باخدا کہ یہ زبان جو اس انسان کی گواہی دے گی، اے اللہ یہ زمین کے اوپر، یہ فرش کے اوپر تیری توحید کا انکاری تھا اور تیری توحید کا انکاری نہیں تھا، تیری مخلوق کو تکلیف دے گا. وہی زبان جو گواہی دے رہی ہے اسی زبان کے ساتھ جرأت پیدا کرے گا اللہ کے سامنے مکرنے کی اور جھوٹ بولنے کی. اللہ اکبر. یعنی انسان کی ہڑدردی کا لیول چیک کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ معصومین سے پوچھا گیا مولا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے جو قادر مطلق اتنی طاقت رکھنے والا وحدانیت کا عالم بردار وہ مالک خالق ہے، اس کے سامنے بھی پھر یہ زبان میں جرأت رکھ سکتی ہے کہ وہ پھر وہی زبان جو گواہی دے رہی ہے وہی زبان انکاری بھی بنے. تو معصوم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ چونکہ دنیا میں تواتر کے ساتھ جھوٹ بول 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 کے اس زبان کو اتنا عادی کر چکا ہوتا ہے اور اس کا جو نفس اور ہمزاد ہوتا ہے وہ اتنا اس کو کمزور کر چکا ہوتا ہے، اسے یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں اب کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کے سامنے پیش ہوں اور کس کے سامنے میں سوال جواب کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش کرو جس عمل کو انجام دو پختگی سے، کسی عبادت کو کرتے ہو پختگی سے اس عبادت کو کرو. یعنی بعض دفعہ ہم عبادت کرتے ہیں، بعض دفعہ مثلا ہمارے جو نوجوان بیٹھے ان کو ماں باپ کہہ دے، ماں کہہ دے، باپ کہہ دے، چاچو کہہ دے، ماموں کہہ دے، تھوڑا سا ہم جناب ان کا حیا کر جاتے ہیں، بس دل نہیں ہوتا ہے کرنے کا، اسے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، جمعہ پہ جانے کا یا عید پہ جانے کا. لیکن وہ چونکہ تھوڑا سا ان کا احترام حیا ہوتا ہے تو وہ جو عبادت ہوئی وہ کسی فائدے کی نہیں، کیونکہ اس عبادت کے اندر پختگی اس وجہ سے پختگی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے معصوم بھی فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو جب آپ نیکی کے لیے امر بالمعروف کے لیے آمادہ کرو تو عین وقت نہ کرو، اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی آمادگی کرو. چاہے وہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے، شکم میں ہوتا ہے، تو اس سے لے کر اب ایک یہاں جو خوبصورت سا ایک جملہ آپ کے من میں آج کرتا جو کہ مولا جو ماں کی شکم سے باہر آتا ہے اس کی بھی تربیت ہوتی ہے. آپ کو میرے مولا کائنات امرالمومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں وہ جو جس کو ایک لمحہ ہوا ہوتا ہے نا جو ماں کی شکم سے باہر ہوتا ہے اس کی بھی تربیت ہے. مولا اس کی تربیت کیسے ممکن ہے؟ جو عقل و شعور بھی نہیں رکھتا، بے بس ہے، ماں کی دودھ اس کی پرورش کا ذریعہ ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کوئی اس کے اندر وہ طاقت نہ ہوا سے خمسہ کی طاقت کچھ نہیں. پھر اس کے باوجود بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی پرورش تربیت ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں. مولا کیسے؟ مولا نے کہا کہ جب وہ ماں کی شکم سے باہر آ گیا ہے، حتیٰ اس سے پہلے بھی ہے کہ اس کو رزق جو آپ کی بیوی ہے، زوجہ ہے، یعنی حتیٰ چلے یہاں سے کہ میرے ایک سید بادشاہ کا عامر بھی تھا کہ جو ہے خواتین کے حوالے سے جو ہے نا ہمیں زوجات جو ہے ان کے حوالے سے حقوق جو ہے وہ بتایا جائے. تو بہرحال ان کی فرمائش ہے بیٹے صاحب نے صلاۃ پڑھا ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہاں پہ پہنچ گیا ہوں اس مقام پہ. تو بہرحال میں احترام ان کی جو ہے فرمائش کو بھی پورا کرتا ہوں. اور جو ہے تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وہ جو ماں کی شکم میں موجود ہے، حتیٰ شکم میں موجود نہیں ہے، بلکہ تم جب اپنی اولاد کی اس دنیا میں لانے کا ارادہ کرتے ہو اس وقت سے اپنی زندگی میں احتیاط کرو. یعنی جب اولاد کو پیدا کرنا چاہتے ہو، صادق آل محمد فرماتے ہیں جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو یا حمل کا ارادہ کرتے ہو تو بسم اللہ کرتے ہو. اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہے؟ وضو کرو. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو، ذکر کرو. اور میاں کو اور بیوی کو دونوں کو چاہیے وہ 2 رکعات شکرانے خدا ادا کریں. شیطان سے پناہ مانگے، چونکہ آپ کی ہمبستری کے دوران بھی شیطان حملہ کرتا ہے. چونکہ ممکن ہے کسی کے مطلب میاں کے ذہن میں، فکر میں، تخیلات میں شیطان حاوی ہو جائے، یا بیوی کے تخیلات میں وہ شیطان حاوی ہو جائے یا شامل ہو جائے، تو وہ اس کی زندگی اور اس کے کردار کے اوپر وہ اثر رکھتا ہے لڑنا. اس وجہ سے حکم ہے کہ باوضو ہو کر، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے مجھے نہیں پتا بہرحال بس جو بھی مومنین بعض دفعہ ہمیں اپنے اظہار خیالات فرماتے بھی ہیں جی جناب ہم 3 مہینے 6 مہینے وہاں سے فلاں جگہ سے کما کر تو میں نے بیوی کو کہا تو اس نے کہا لیا تو فلاں تو وغیرہ وغیرہ. پہلی
یہ ہے کہ کسی بھی مقام پر عورت کو ٹال مٹول کا حکم نہیں دیا گیا، کسی بھی مقام نماز سوائے واجب نماز کی، اور وہ بھی اگر وقت موجود ہو نماز کا اور شوہر بلا لے تو پھر بھی معصوم کہتے ہیں نماز واجب کو بعد میں ادا کر، اس کی ترجیح اول یہ ہے کہ وہ پہلے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر وقت موجود ہو، اگر نہ ہو تو شوہر بھی نہیں بلا سکتا، ٹھیک ہے، تو باپ بھی کہتا بھی نہیں۔ لیکن مستحب نمازوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو والد یا والدہ بلا رہے تو نماز توڑ دیں وہاں پہ، ان کو پہلے فوراً جا کے یس لبیک حاضر جو وہ کام کہتے پہلے، نہیں تو باإلا وہ مستحب نوافل بھی کسی کام کے نہیں، یعنی والدین بول رہے ہیں آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیں وہاں پہ، باطل کر دیں، وہیں پہ ترک کر دیں، پہلے ان کی حکم کی اطاعت کریں۔ پہلا مرحلہ یہاں یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ کہیں پہ کسی بھی مقام پر بھی بیوی کو ٹال مٹول کا کوئی حکم نہیں، ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا اسی طرح سے یہ جو جوانوں کے چہروں کے اوپر رونق اور تبسم ہے اللہ کرے اسی طرح سے باقی رہے، لیکن اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، یہ بتا رہا ہوں صرف تبسم چہرے کے اوپر نہ رہے۔ اور اسی طرح سے بیوی اگر تقاضا کرے، جو یہاں دو صاحب سے پڑھے ہیں اور مدنیاں پڑھی ہیں وہیں پہ، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں بھی اور ان کی یعنی خدا کی بارگاہ میں ان کے بھی مجرم ہے، خدا کے بھی مجرم ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو 6 مہینے سے حتیٰ 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد حکم ہے واپس رجوع کرو، چاہے وہ روزی ہے، پردیس ہے، جو بھی ہے، یہ شریعت کا حکم، ٹھیک ہے نا جی۔ 6 مہینے عید ریتی پڑھنے اللہ کو آپ جواب دے سکتے، بات سمجھ آنے بھی ہے جناب؟ ہاں، تھوڑی سی اوکھی ہو سی صلوات بھی پڑھو۔ اور دوسرا ساتھ میں اسی کے ضمن میں، چونکہ میں جب بھی جمعے کا خطبہ شروع کرتا ہوں تو آپ کے سوالات میرے سامنے ہوتے تو تقریباً ہم مکمل نہیں کر پاتے، لیکن جتنا بھی کوشش ہے خدا کرے جتنا میرے پاس وقت ہے میں تمام چیزوں کو یا آپ کے تمام سوالوں کو جو ہے وہ ضرور میں پیش کرنے جا سکوں۔ وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں اور غیر قانونی رہتے ہیں ان کا یہ کمانا رزق حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جناب۔ مقام مولا میرابری کے نزدیک بھی اور تمام فقہاء کے نزدیک جو بغیر وضو کے رہ رہے ہیں اور کما رہے ہیں، وہ انہیں بھی جنہیں وہ سارے کنے مرمت ذرہ کٹا دا سائیکل دا چڑھتے پیٹل مرانا نکلا دے، ٹھیک ہے نا جناب۔ یہ تمام فقہاء کے نزدیک یہ حکم ہے، چونکہ جس ملک میں اجازت نہیں ہے آپ کو غیر قانونی رہنے کی، وہاں پہ ان کی اجازت کے بغیر جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ رزق حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ یعنی جب تک وہ ملک کی سلطنت آپ کو اجازت نہ دے کہ آپ جو ہے مثلا ان کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، سستانی کا بھی مقلد ہے ان کے نزدیک بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ماں سوائے صرف ایک کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے، وہ بھی علمی حصول کے لیے، جیسے مثلا اب یہ اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، مثلا حتیٰ طلباء کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو طلباء مثلا بغیر اقامہ کے ایران میں رہتے ہیں یا عراق میں رہتا ہے تو سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مدرسہ قبول کرے، ان کا ایڈمیشن ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، چونکہ وہ زیر تسلط، چونکہ مدارس جو ہیں وہ چونکہ اسلامی حکومت کے انڈر میں ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ان کے زیر تسلط آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ممکن ہے وہ ان کے لیے جائز قرار پاتا ہے، وَإِلَّا اگر وہ باہر رہتے تو ان کے لیے بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی بندہ چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے اور وہاں پر اگر کسی بغیر ویزے کے ساتھ کسی کو رہنا جو ہے، حتیٰ یہ باریک بھی نہیں، صرف پھر بھی میں 50-50 رکھ رہا ہوں، اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس کی نماز میں بھی، کیونکہ جس کے ملک میں آپ رہے اس کی طرف سے، اس حکومت کی طرف سے جب آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ جگہ کیا ہو جائے گی پھر؟ بھائی میرا جو گھر ہے، مثلا یہ ملک صاحب مجھے کہیں جی شاہ صاحب نہیں وہ میرے گھر ہو، تو پھر میں تو نماز پڑھ سکنا، میری نماز ہوگی بابا۔ کسی کے گھر میں مہمان گیا ہوں یا ویسے گیا ہوں اور مجھے گھسری نہ دے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا، یعنی یہ عقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی جناب۔ اور شرعی طور پہ بھی بغیر اجازت کے کسی کا رہنا کمانا خلاص، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، وہ مزید وضاحت طرف کر سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ، اب یہاں پر اسی طرح سے شوہر کے لیے بھی ٹال مٹول کی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا اگر شوہر کہیں باہر ملک میں ہے اور بیوی تقاضا کرتی ہے کہ جناب مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو اس وقت شوہر کے لیے واجب ہے بلکہ اوجب ہے، اور اگر عورت اس جگہ پہ کسی اور گناہ کی مرتکب ہوتی ہے تو 2 گنا معصوم فرماتے اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ ہم بیوی کا بھی گناہ گار ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی گناہ گار ہے، اور اس کے لیے سزا 2 گنا برابر کی گئی ہے، صرف ایک گناہ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو اس واجب کو ترک کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے بیوی کسی اور برائی میں مبتلا ہو گئی، وہ کسی قسم کی بھی ہو۔ وہ آپ لوگ میرے بچپنے سے زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، میرے مقام والد کی جگہ پہ آپ لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں
مکان موضوع میں رہا بھی میں نے کھانے میں بیٹھے بیٹھے میں عرض کر رہا تھا تو آپ جو نہیں تھے شامل میں ان کے بھی عرض کر دوں کہ پیار اور محبت اور شفقت اور الفت جو والدین اپنا میاں بیوی کے درمیان ہے، خدا دو موقعوں پہ خوش ہوتا ہے۔ ایک اس موقع پہ خوش ہوتا ہے کہ جب دو میاں بیوی آپس میں پیار اور محبت سے گفتگو کرتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت تکبر کرتا ہے اور تمام ملائکہ کو بلا کریں کہ دیکھو جس مخلوق کو میں نے خلق کیا ہے وہ کتنی محبت اور پیار اور الفت کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا مقام کہاں جب خوش ہوتا ہے خالق فرماتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام میری اطاعت کی وجہ سے کرتے ہیں، اس وجہ سے میرا جناب شوہر کما کیا نتیجہ میری بیوی بڑی احساس کرنا نہیں، اس لحاظ سے نہیں، کس لحاظ سے؟ اس وجہ سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں کہ مجھ اللہ کی اطاعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تو اللہ کہتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں۔ یہ دو مقامات۔ اور تیسرا کیا ہے مقام مزمر آدمی کے جوانوں کے نام پیغام کے نام سے کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں مزاحم بھی ہے اور حکم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا متی ایسے ہونا چاہیے کہ اگر ایک سائڈ پہ شوہر ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ میاں شوہر ہو اور دوسری طرف وائف ہو اور درمیان میں پہاڑ ہو، تو ایک طرف سے اگر بیوی بلائے نا وہ فلانا مثلا جو بھی نام ہو اس کا، تو شوہر کے لیے ضروری ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ میں دو ٹکڑے کر کے کہہ دیجیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ یا کیپیسٹی لیول ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے ایک اطاعت کے حوالے سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھے جناب میں ادھر میری طرف دیکھ، ٹھیک ہے نا جی نا، سارے تجھے فرما بردار ہو، ہمیں پتہ ہے سارے فرما بردار، ٹھیک ہے نا جی۔ صلوات پڑھیں آل محمد۔ آخری 10 منٹ انشاءاللہ اس میں کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ ایک مرحلہ یہ ہو گیا، اب جس چیز کو ہم نے معصومین علیہ السلام علیہ کے خطبے سے ہم نے جس چیز کو ابتدا لی تھی کہ جب بھی انسان اپنی اولاد کی پیدائش کے سلسلے کا تعین کرتا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ رزق حلال کھلائے، ٹھیک ہے۔ مثلا مختصر سا جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خود ایک مجتہد تھے، ان کی اولاد کی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عورت جو ہے ان کی بیوی جو ہے انار کے باغ سے گزر رہی تھی تو اس نے انار کے جو ہے نا وہ دانے میں اس کے پاس پیسے نہیں تھے، سوئی کا دانہ جو ہے وہ چبویا تو اس کے اوپر جو رس تھا تو وہ چوسا، تو اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، اس نے جا کے کسی شکاری کے جو ہے نا وہ مشق میں جا کے تیر مارا، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ آئے ان کے باپ کے بعد 3 دن وہ سوچ کر علاق ہے، مطلب کیا کہیں اس کی ماں کہتی ہے، ماں بھی مجتہدہ ہے باپ بھی مجتہد ہے، اس کے باوجود اولاد یہ عمل کر رہی ہے، تو سوچ کے اس کی بیوی کیا کہتی ہے آغا کو کہ آغا ہاں ایک میں نے زندگی میں اپنا گناہ کیا تھا، وہ کیا تھا کہ انار کے باغ سے گزر رہی تھی اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، شکم میں تھا، اور مجھے دل کیا، میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں انار جو ہے کھاؤں، میرے پاس پیسے نہیں تھے اور دل بھی بہت للچا رہا تھا، تو میں نے وہ سوئی کی لوگ ایک انار کے دانے کے اندر چبوئی اور اس کے اوپر جو رس جمع ہوا تو وہ میں نے چوس لیا۔ اور اس وقت آقا نے کہا کہ یہ جو سوئی تم نے چبوئی تو اس کے اوپر جو رس تھا، یہ اس رس کے چوسنے کی تاثیر یہ ہے کہ آج اس غریب کے اوپر ظلم کیا، اس کی مشق میں تیر مارا، اندازہ لگائے۔ یہ جو رزق حرام ہے نا اس کے اثر وضعی ہے، اور اسی طرح سے رزق حلال کے بھی اثر وضعی ہے، ٹھیک ہے نا جی جناب۔ بعض دفعہ یہ نہیں ہوتی کہ اولاد کو نطفتاً حرام ہو تو وہ کوئی مثلا حرام کام کرتی ہے، نہیں، بعض دفعہ نطفتاً حلال ہوتی ہے لیکن اس رزق حرام کی وجہ سے وہ ایسے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی زندگی کے اعمال ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی زندگی کے حتیٰ اتنا تک روایات میں ملتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ موجود ہوتا ہے، شکم میں موجود ہوتا ہے، اگر ماں لگاتار کسی ایسی چیز کا تصور اپنے ذہن میں کرتی رہے تو اس کا اثر بھی اس پیٹ میں موجود بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا ہمارے یہاں جناب اچھی تصویریں جناب لگا دی جاتی ہیں کمروں میں، ٹھیک ہے جی، یہ فلانے شکل جیسی رہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، نامحرم کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں مثلا کوئی بچہ ہے، انہوں مولود ہے، پھر وہ الگ ہے، اس کا بھی حتیٰ وہ بار بار اس کو دیکھتی رہے تو وہ جو بچے کے اثرات ہوتے ہیں، عکاسی ہوتی ہے، وہ بچہ وہی آٹومیٹکلی وہ عکاسی لیتا ہے، اتنا تک۔ اور جو ماں سوچتی ہے اس سوچ کا فکر، چونکہ خون کے ساتھ کنیکشن پورا ہے، پورا کنیکشن ہے، جو سوچ ہے، سوچ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں جو حمل کا معاملہ ہوتا ہے اس مرحلے سے لے کر آ کر کے پیدائش تک جب وہ شکم سے باہر آ جاتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب جب آپ اس ترتیب سے اس مرحلے سے نکل آتے ہیں کہ جب آپ نے مثلا جو ہے وہ بچے کی اولاد کے لیے آپ نے پرورش کے لیے یا مثلا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے اگلے مرحلے میں آتے ہیں کہ پھر کوشش کریں کہ آپ کی بیوی کوئی لقمہ حرام نہ کھائے، کوئی بھی لقمہ حرام نہ کھائے، ایک لقمہ بھی، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے، اس وضاحت کی طرف نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پہ مرحلہ ہو گیا۔
اب جب وہ یہاں سے شکم سے باہر آتا ہے تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس کی تربیت. تو پھر مولا کیسے تربیت ہو سکتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب وہ ماں کے شکم سے باہر آیا ہے نا، پھر یہ کرو کہ اس پہلی سانس سے جب آپ آزان و اقامت دیتے ہو تو اس کے بعد سے ایک لمحہ بھی اسے غافل نہ رہو. ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. بلکہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو تحفۃ العوام میں، یہ بلکہ میرے پاس موجود ہے. یہ اگر پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی آپ لوگوں کو، یا آپ لے اس کا ایک دفعہ ضرور مطالعہ کریں. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. یہ جتنے بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اس میں موجود ہے. ویسے میں نے مثلا 8-10 سال پہلے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس میں بھی یا تہذیب الاسلام میں بھی ہمارے پاس جو موجود ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس سے جی جو ہم کرتے ہیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو مراحل ہوتے ہیں، جو چیزیں مشکلات ہوتی ہیں یا جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کہ ہم مثلا وہ آیا ہے اس کو ہم نے اٹھا کے دے دیا، وہ آیا اس کو دے دیا. وہ جو بچہ جو نو مولود بچہ ہے، کوشش کرے حتیٰ مکروہات کو چیزیں شامل کریں کہ کوئی عورت جو ہے وہ ناباک اس کو بچہ دے دے، یا مثلا کوئی مرد ایسا کہ کوئی گناہ کبیرہ کر کے آیا ہو، یا اس طرح سے اس کے بھی حتیٰ اثرات پڑتے ہیں اس بچے. تو یہ جو ہم یہ چنو منو مامو چاچو فلانا یہ والی چیزیں جو ہے، ان چیزوں سے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں حتی الامکان اس سے جتنا ہو سکے عام یا فضول گفتگو سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، عبادت کی طرف اپنا رجحان بڑھائے، رزق حلال کھائے، اور اس بچے کو بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے ساتھ شامل حال رکھے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جب آپ بچے کو تنہا چھوڑ دیتے، حکم ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. مثلا پہلا کام تو خود میں کر رہا ہوں نا، کہ خود میں ادھر جہاں سوتا ہوں، یعنی شریعت بھی ہے کہ اکیلا سونا کیا ہے؟ مکروہ ہے. کمرے میں آتا گھر میں بھی موجود ہوں. یہ جو لوگ علیحدگی پسند ہے نا جی جناب، مثلا میرا جی الگ روم ہو تو میں الگ، مکروہ ہے اکیلا سونا. ٹھیک ہے نا جناب. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ تنہائی میں شیطان آپ کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے وہ جو مولود بچہ ہوتا ہے جس کو آپ تنہا چھوڑتے ہیں، وہ شیطان منڈلاتا رہتا ہے کہ کوئی بھی اچھی گفتگو ہو وہ مانے ہو جاتا ہے، کوئی اچھی چیز جو اس کے پاس پہنچے. چونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس وقت سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ سائنس کے نقطے کے مطابق بھی یہ ثابت ہے، اور شرعی اور روایات و تاریخ میں بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جو بھی ماں باپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، زندگی کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ بچے کے دماغ کے اندر اور اس کے جسم کے اندر وہ چیزیں سیو میموری کارڈ کی طرح، جیسے آپ ریکارڈنگ لگاتے ہیں نا ٹیپ کے اوپر، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کیا ہے؟ اثرات ظاہر کرتی ہیں. اور اسی طرح سے جب بیوی حمل میں موجود ہو تب بھی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، اور کوئی غیر شرعی، کوئی بدفعلی، کوئی اس طرح کا کام ساتھ انجام نہ پائے کہ آپ کے بچے کے اوپر وہ اثرات پڑے. یعنی میرا مکتب فقہ آل محمد اتنا خوبصورت مکتب ہے کہ آپ کے اس حمل سے، آپ بستر سے لے کر بچے کی پیدائش اور اس کے بالغ ہونے تک کا ایسا ایک لمحے پہ ایسی پرورش کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا خالی چھوڑا ہی نہیں جہاں صادق آل محمد نے آپ کی رہنمائی کی. لیکن ہم لوگ اس دین سے دوری کی وجہ سے، اس دین سے ناآشنائی کی وجہ سے، اس دین کے علم نہ رکھنے کی وجہ سے، علم دوست نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ چیزیں کیا ہے؟ ہمیں وہ یاد ہے جی، مثلا جی وہ بچے کے سر کے نیچے اس ڈولا رکھ رہے ہیں، بٹا رکھ رہے ہیں جناب، سر سیدھا کر رہے ہیں، گور بات سمجھ نہیں کی جناب. یہ چیزیں ہمیں یاد ہے، لیکن صادق آل محمد کو فرمان یاد نہیں ہے. مجھے بتھڑے بدھوتے، تیل لوتے، مالش کرو، بھائی بڑھسٹا بنا میں بال کو کیا کرتے ہیں؟ کیا سمجھ نہیں پیسے؟ یعنی اصل جہاں بچے کی پرورش ہے، جہاں تربیت ہے، وہ دین آل محمد کے ساتھ اس کو متمسک کرو. اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما، اس کی غذا، اس کی خوراک، وہ روحانیت کے ساتھ پروان چڑھے. پھر دیکھیں کہ کیسے ممکن ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو علامہ ہلی کی شخصیت ہے، 7 سال 6 سال کی عمر میں مجتہد بن جاتے، حافظ قرآن بن جاتے. ہم بھی دیکھ کے تعجب کرتے ہیں، وہ کوئی ماں باپ اوپر سے نہیں اترے ہوتے. وہ انہی صادق آل محمد کی، دین آل محمد کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد اس طرح کی جو اپنی روحانیت کے ساتھ اپنی پرورش اور زندگی کو پروان چڑھاتے ہیں اور دنیا کے لیے وہ منفرد بن جاتے ہیں. یہ ہمارے مذہبی مکتب تشیع میں حافظ باسط صاحب کو آپ دیکھ لیں، کتنے کم سن میں یعنی ایک دنیا کے اندر ایک نام کمایا. اللہ اکبر. لیکن ہمارے یہاں ہمیں تو سورہ اعراف بھی ٹھیک سے نہیں یاد ہے. ہاں جی، یہ جو ذہن میں ہے نا، ہمارا مسئلہ یہاں یہ ہے. تو پھر یہ کون سیکھے گا؟ کب سیکھیں گے؟ ہاں جی، بتا کر لیا ہے جی، ہنر آتا ہے، ہاں جی اسکل ہے جی، ہاں جی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں، گاڑی بنا لیتا ہوں،
صبح پریشان تھے میں تیار رہتے. یہ سارے کام سیکھتے ہیں نا, دین کون سیکھے گا؟ یہ تو جو یہاں پہ کماؤ گے وہ کھاؤ گے, پھر وہی جو کھایا ہے اسی کو پھر کیڑے کھائیں گے. جو دین ہے, جو آخرت ہے, جو ابدی زندگی ہے, مولا کائنات فرماتے اے انسان نہ سوچ کہ تو زندہ ہے, در حقیقت تب بیدار ہوگا جب موت کا تماچا تمہارے منہ پر رسید دیا جائے گا. اور آگے کیا فرماتے مولا فرماتے نماز پڑھو قبل اس سے کہ پہلے تمہاری نماز نہ پڑھی جائے. نماز پڑھو قبل سے کہ تمہاری نماز نہ پڑھی جائے. مقصد کیا ہے؟ امیر المومنین فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس دنیا کو تم کمانے میں لگے ہوئے ہو صرف اس حد تک کماؤ کہ اپنی ضروریات کو ایک مومن کی شایان شان کے مطابق جو طرح زندگی کا اس کو نہ کہ جمع بندی کرو. جو آپ کی ضروریات اور واجبات سے ایکسٹرا بچتا ہے نا, مولا کائنات فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس کچھ نہیں. جمع کا کسی معصوم نے مجھے بتا دے کسی پیغمبر نے کہا جمع بندی کے لیے جو آپ کی ضروریات زندگی سے اضافی ہو جی. اور پھر ماشاءاللہ جتنے کروڑ بڑھتے جائیں ادھر سے ثقافت نیچے چلی جائے. ایسے ہے نا جناب, بندہ شوم چیزیں میں جتنی دیر اندازہ نہیں اتنی کام ہاتھ, ہاں یہ والا کام بناؤ. اللہ فرماتے جتنی سخاوت کرو گے. اور اسی ایک بات کے اوپر اختتام کروں گا انشاءاللہ اگلے خطبے میں, انشاءاللہ اگلے جمعے میں باقی چیزوں کو ذکر کروں گا. اور کوشش کیا کریں جو لوگ آپ نماز جمعہ کے بعد سوال بھی پوچھتے ہیں اگلے جمعے کو وہی بندہ خود نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چلے اس بات کا سوال کا میں جواب دے رہا ہوں, کہیں بیٹھا ہوں تو وہ جو سوال کرتا ہے اگلے جمعے کو خود نہیں ہوتا ہے, اور پھر نئے لوگ آتے پھر نئے سوال پھر اگلے جمعے وہ نہیں ہوتے. تو تواتر کے ساتھ ہے تاکہ میں اپنی بحث کو بھی مکمل کر سکوں, آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. صلوات پڑھیں آمین. تو ہمارے لیے جہاں پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں یہ چیز عرض کی ہے, حکم کیا ہے, یا اطاعت کا بتایا ہے, تمام چیزوں سے ہمیں آشنائی کی ہے, تمام اس دین آل محمد, علوم آل محمد سے وابستگی رکھنے کی, تعلق رکھنے کی, یا اپنے آپ کو آل محمد کے دین کے ساتھ متمسک رکھنے کی. اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہم نے خطبے میں بھی عرض کی تھی وہ کیا ہے کہ یہ اس عبادت کو ایمان کی تقویت کے ساتھ انجام دیں. ٹھیک ہے نا جی. صلوات پڑھیں آپ صاحب کے لیے. میرے خیال میں ہمارا جو داڑھی والا سارا وہ ماشاءاللہ بہت, اور آپ لوگوں نے اچھا جو ہے نا بہا کے آل محمد نہیں. میرا مولا فرماتے ہیں کہ جو دین آل محمد پر جب اللہ اعلان عمل نہ کرے تو سرزنش بھی اعلان کیا کرو, اور جب وہ عمل کرے تو اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی تعریف بھی اللہ اعلان کیا کرو, تاکہ لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہو. ایک ہمارے سامنے بیٹھے وہ عدنان صاحب ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے نا جی. یہ آل صاحب یہ بیٹھے, ایک دو اور بھی بیٹھے جو نام بہر مجھے ذہن میں نہیں ہے, یعنی ملا کے تقریباً 5-6 لوگوں نے رکھ لیا. میرے لیے یہ کافی ہے, واقعا میرے لیے کافی. اور آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ ان الفاظوں کو اور اس دین آل محمد کو بذات مثبتہ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. دین آل محمد کی توفیق ہے, آپ لوگوں کی محبت ہے. اور میں ہر وقت کہتا ہوں کہ دیکھیں اصلاح اور ہدایت کے لیے ایک لمحہ ہوتا ہے انسان کی. کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی مولوی صاحب آپ کو اشرے سنا جائے, 10-10, 15-15 سال رہ جائے تو آپ کے اندر تبدیلی. انقلاب کے لیے صرف ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک وہ وقت ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ قبولیت کو وقت نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہ خدا کس کی آمین کو پسند کرتا ہے. اسی لیے جب دعا بھی ہوتی ہے تو اس وقت بھی تمام کے لیے کھلے دل سے دعا کیا کریں, کیونکہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کسی کے لیے مانگ نہیں رہے ہوتے, جب آپ نام کسی کا لیتے ہیں اپنے لیے مانگ رہے ہوتے. جب آپ کسی مومن کے مریض ہونے کی شفا یابی کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ آپ کو مرض سے محفوظ رکھتا ہے. جب آپ کسی بے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دیتا ہے. جب آپ کسی دوسرے مومن کے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا رزق وسیع کر دیتا ہے. تو دعا مومنین کے لیے وسعت قلبی کے ساتھ مانگا کریں. اور دعا مانگنا کیا خدا کہتے ہیں مانگو جو مانگنا مجھ سے مانگو, ٹھیک ہے نا. اور آج اس ہستی کی ولادت ہے آپ تمام کی خدمت میں سیدہ آقا زادی ملکہ شام مسافر شام بی بی زینب صلی اللہ علیہ ولادت بس عادت کی آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی عرض کرتا ہوں, اور امام زمانہ حجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. اور اس
بی بی کی آمد کے صدقے اللہ آپ تمام لوگوں کا جو بھی اس بارگاہ میں چل کے جو نہیں بھی آ سکے کسی بھی وجہ سے بھی اللہ ان تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے محمد. تو یہ بی بی کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پڑھتے سوالات آپ کے وہیں کے وہیں رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش ہوتی ہے تو انشاءاللہ باقی میں ناز کروں گا. تو میری پاک سیدہ آقازادی جو ہے یہ کتنی عبادت گزار تھی، میری عالیہ بی بی کتنی عبادت گزار تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ میری آقازادی جو ہے جب بابا سے کلام کرتی تھی تو پاک سیدہ نے کبھی بھی زندگی میں بابا کے چہرے کی طرف آنکھیں کر کے نہیں دیکھی، حیا دیکھی. اور ہمارا نہیں گرے بات پکڑی کروں میں اپنی گل کرنا ہے جناب، پریشان نہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ نمونے کے طور پہ تو یہاں یہ سیرت کا پہلو ہے کہ میری آقازادی بابا سے اتنا حیا کرتی تھی کہ کبھی بھی بابا علی کے چہرے کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھی. جب بھی آقا بلاتے تھے تو میری آقازادی سر جھکا کے پلکیں جھکا کے. یہ میری بی بی کی سیرت کا پہلا پہلو ہے. پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ میری آقازادی نے دیکھیں جہاں بہن بھائی ہے نا، صرف بہن بھائی نہیں، جناب سیدہ معظمہ بڑی آقازادی کے بعد نا جناب عالیہ نے اماموں کی پرورش یعنی امامت کی پرورش کی ہے. یہ ایک اعزاز حاصل ہے میری عالیہ بھی. دیکھیں کسی بھی امام کو اس سے پہلے اگر بات کو سمجھ پائے لطف آئے گا، یعنی جتنے بھی ہمارے پاس 12 امام ہیں، ہر امام کے بعد آنے والا جو امام ہے نا اس نے امامت کی امام نے پرورش کی ہے. لیکن میری آقازادی کو چونکہ امامت کا سلسلہ مولا کائنات کے بعد آقا حسن علیہ السلام اور آقا حسین علیہ السلام تھے، تو بڑی شہزادی کے بعد پاک بیوی بطول کے بعد یہ اعزاز جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ہے کہ 2 اماموں کو 2 امامت یعنی 2 اماموں کی امامت کی پرورش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عباس کی پرورش بھی کی ہے. اور صرف پرورش نہیں کی ہے، وہ عام یعنی روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس کی استانی بھی ہے میری آقازادی، استانی بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اور خود جناب عباس کا پھر اطاعت کا پہلو دیکھیں، اللہ اکبر، عجیب سا ایک منظر ہے. اور پھر یہ بی بی کا لفظ یہ نام کیا ہے؟ زینب، ٹھیک ہے نا جی. عربی ماشاءاللہ عرب میں آپ رہتے ہیں، ایک ہے زین لفظ اور ایک اب ہے. زینب کسے کہتے ہیں؟ زینت کو. اور اب کسے کہتے ہیں؟ باپ کو. یعنی زینب کا معنی ہو گیا جو باپ کی بھی زینت ہو، یعنی علی کی زینت کا نام ہے زینب، علی کی زینت کا نام بھی زینب. اور میری آقازادی اتنی عبادت کرتی تھی کہ آخر وقت جب آقا حسین علیہ السلام سید الشہداء کربلا میں تھے تو میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ بہن زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعا میں کبھی فراموش نہ کریں. اس کو اس طرح آنگن میں آپ اس طرح سے لیں کہ امام معصوم عصمت کا مالک یہ کہہ رہا ہے، خود کس کو؟ پاک بی بی کو کہہ رہا ہے کہ اے زینب کبریٰ اپنے بھائی کو امام کہہ رہا ہے. جو امام اپنی دعا جناب زینب سے کرائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ امام جس آقازادی کو کہے کہ اے زینب بہن مجھ حسین کو اپنی نماز شب کی دعا میں کبھی نہ بھولنا، یہ آقازادی کا. اور اوپر سے پھر میری آقازادی کی بہادری اور شجاعت دیکھیں کہ فاتح شام ہے. فاتح شام صرف دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ کل تمام انبیاء کی نبوت کا ثمر جو تھا وہ حسین علیہ السلام کے پاس تھا. کہ حسین علیہ السلام اگر اپنی شہادت نہ دیتے، یہ شہادت نہ ہوتی تو یہ ثمر نبوت نمودار نہ ہوتا، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا. لیکن میں یوں کہوں کہ اس حسین کا جو ثمر تھا نا، اس حسین کے ثمر کو نمودار کرنے والی زینب عالیہ تھی، جس نے چوک چوک چوراہے چوراہے بازار میں دربار میں گلیوں میں کوچوں میں شہروں میں ملکوں میں سرحدوں پہ جا جا کے بتایا ہے کہ لوگوں حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے، یہ نبوت کے ثمرے کو بچایا ہے، کلمہ لا الہ کو بچایا ہے، وحدانیت کو بچایا ہے، نبوت کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے، ولایت کو بچایا ہے. یہ اب جو ہمارے یہ اصول ہے نا، اصول جو اصول دین ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان 5 کے 5 اصولوں کا پرچار کرنے والی کسی ہستی کا نام ہے تو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. ان 5 کے 5 اصولوں کی کوئی بھی امام آئے نا ان تمام نے تمام اصولیات کی
جو ہے وہ تبلیغ بھی کی ہے، پہنچایا بھی ہے، آگاہ بھی کیا ہے، لیکن جس طرح سے زینب عالیہ نے پہنچایا نا اس طرح سے کسی امام نے بھی نہیں پہنچایا۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ امام کی کوئی عظمت میں کمی کے لیے نہیں، بلکہ پاک بی بی کی عظمت کے درجے کو دیکھتے ہوئے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ خود اطاعت کا پہلو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت درس ہے، دامن وقت میں غربت میں نہیں بیان کر سکوں گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب خیمے جل گئے تو میری آقا زادی خیمے میں جا کے آقا سجاد علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ بتائیں ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ جو عالم ہے، غیر معلمہ کی بیٹی ہے، جو امامت کی پرورش کرتی رہی ہے، وہ بھی جا کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں جناب زینب عالیہ جو فرمائی کہ جہاں پر دین آل محمد میں فقہ آل محمد میں جہاں مسئولیت آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، جہاں نظام ہو، جہاں پہ ایک ولایت کا سسٹم ہو، تو پھر اس سسٹم کی اتباع کرو، چاہے تمہارے اندر اہلیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس سسٹم کے ساتھ اس کی اتباع کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ جو امامت کی پرورش کرنے والی آقا زادی ہے، وہ آقا زادی امام سے پوچھتی ہے کہ بتائیں ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ اور امام سجاد فرماتے کہ بی بی آپ نہیں جانتی کہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ نہیں، تم وقت کے امام، وقت کے امام ہو، تمہارے حکم کے منتظر ہیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان آل محمد کی سیرت کے اوپر اور پاک بی بی کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی بیٹیوں کو، ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو کردار زینبی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ جو فاتح شام بنی ہے، اسی طرح سے اسی فاتح شام بی بی کی نسل میں سے، اولاد میں سے ہمارے منتقم زہرا حجت خدا اور منتقم بقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خدا متعال جو بھی ہم سنتے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہم سیکھتے ہیں، اس کے اوپر صحیح معنوں سے بغیر ریاکاری کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة الخاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان